اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈی پیوس کے ناظرین کو شکریہ و اشفاق اور گنی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ رتا پٹوار کے معروف عالم دین محترم مولانا احمد جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم، اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جب بھی کوئی خاص موقع آتا ہے تو یہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اور یہ بغیر ہمیں کوئی عبادت کی یہ ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں اور یہ اکثر اوقات میں دین اور اسلام کی باتیں سمجھاتے رہتے ہیں اور ہمیں ان سے آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ ارے جیسا کہ پتہ ہے آج ماشاءاللہ شب برات ہے۔ اس مبارک رات کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ شب برات عددی لحاظ سے کون سی تاریخ کو بنتی ہے؟ شب برات اور معراج میں فرق کیا ہے؟ اس شب کو کون سے ایسے معاملے جو ضروری کرنے اور خاص طور پر کرنے ضروری ہے، تو اسی والے سے ان سے بات چیت کریں گے۔ محترم، ہم آپ کو اپنے پروگرام پہ بھی پہنچ محترم، سب سے پہلے ہمیں شب برات کی فضیلت و اہمیت سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین وفیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین۔ سب سے پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس انعام کی سب سے بڑی جو میں ایک بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ چاہے غم کی بات ہے، چاہے خوشی کی بات ہے، چاہے کوئی تہوار ہے یا عبادت کی کوئی رات، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ آپ نے کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ دخان کی آیت ہے، 1 نمبر آیت سے 5 نمبر آیت۔ اس کے اندر اللہ اور عزت ساتھ طور پہ فرما رہے ہیں کہ حامیم والکتاب المبین، کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو ببرکت رات میں اتارا ہے۔ اس مبارکہ سے اکثر لوگ شب برات مراد لیتے ہیں، جو اس کی فضیلت ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور یہ فرمایا کہ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اور فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس کے اندر، اس رات کے اندر ہر کام جو ہم نے کسی کے ذمہ لگانا ہے وہ سارا تقسیم کر دیا، سب فیصلے ہوتے ہیں، سب فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو میں یاد کرتا ہوں قرآن مجید کے حساب سے کہ یہ رات شب برات ہے۔ اس کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ وہ نکل گئے، رات کو اٹھے اور چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تشویش ہوئی کہ کہاں جا رہے، تو پیچھے چلی گئی، دیکھا تو فرمایا جنت البقیع قبرستان میں تشریف فرمایا، اور فرمایا کہ عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں آپ کا حق چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں؟ میں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس رات کے اندر جو شب برات ہے، شب برات شعبان کی 14 یعنی 15، کیونکہ رات پہلے آتی ہے 15 تاریخ، اسلامی مہینے کی 15 تاریخ ہوگی، رات پہلے آئے گی، دن بعد میں آئے گا۔ تو اس رات کے اندر اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر بالوں کے برابر، بنو کلب میں بہت بڑا قبیلہ ہے جو بہت زیادہ بکریاں رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ بکریاں زیادہ رکھتے تھے اور ان کی بکریوں کے جسم پر بال بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ فرمایا بنو کلب کی قبیلے کی بکریوں کے جسم کے اوپر بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں، بری فرما دیتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائی۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس رات میں عبادت
اور اس کے بعد اگلی رات میں روزے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک تو یہ دو چیزیں ثابت ہو گئیں قبرستان میں کہ اللہ کے نبی، پھر یہ دعا کی فرمایا کہ بھئی برات ہو جائے گی گناہ سے، تو لہٰذا جلدی سے معافی مانگنا شروع کر دو، اللہ سے توبہ کرو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا دے گی۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ محترم ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے شب برات کی فضیلت بتائی۔ محترم شب برات و شب معراج میں فرق کیا ہے؟ برات کا معنی ہوتا ہے بری ہونا، بری، جیسے اس میں آپ کو بتا دیا کہ گناہوں سے برات اللہ رب العزت نصیب فرمائے، اور اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے شب برات کہ بہت سارے لوگوں کو بنو کلب کی قبیلے کے بکریوں کی بال جسم پر بالوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے لوگوں کو جو گناہ گار ہیں ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر کے جہنم کی آگ سے بری کر دیتا ہے۔ شب معراج جو ہے وہ رات، اس رات کو کہا جاتا ہے جو پیارے نبی علیہ السلام آسمانوں پر گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گی، وہاں امامت انبیاء ہوئی، امام الانبیاء میرے نبی علیہ السلام نے امامت کری، پھر براق سواری کے ذریعے سے آسمانوں کی سیر ہوئی، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ محترم یہ بتائیں کہ اس شب کو کون سے ایسے جو خاص عوامل ہیں جو صرف اس رات کے لیے کرنے ضروری ہوتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیا بیسک بات تو یہ ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ علم تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن ہمارا علم معلومات کی حد تک رہ گیا ہے، معمولات میں نہیں آ رہا۔ یعنی آپ کسی آدمی سے بات کریں تو وہ ایسی علمی باتیں کرے گا کہ بندہ کہے گا یہ تو بہت زیادہ جاننے والا عالم فاضل آدمی ہے، لیکن اگر عمل کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ہم صفر ہیں۔ یعنی ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ برات کی رات ہے، اس رات میں اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر باہر پٹاخے چھوڑ رہا ہے۔ تو ایک شریع ویسے بھی آپ کام عقل مند آدمی کہتا ہے وہ بچے آگ والی چیزوں سے کھیلنے سے دور کرتا ہے، بیٹا ماچس کی تیلی مت جلانا، پٹاخے مت چھوڑنا، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، آپ کے ہاتھ جل جائیں گے، آپ کے کپڑے جل جائیں گے، اس سے بھی زیادہ نقصان ہو تو آگ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی جانیں بھی چلی گئیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں کو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کھانے میں تقسیم کرنا لگ جاتے ہیں، ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اصل میں یہ ہے کہ عبادت کے اعتبار سے یہ کرنا چاہیے کہ آپ رات کو اللہ کی عبادت کریں۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو مرتبوں کے طالب ہوتے ہیں راتوں کو جاگا کرتے ہیں۔ ویسے تو مومن کی ہر شب قدر ہوتی ہے، اس کے لیے ہر رات برکت والی رات ہے، اور رات میں پیارے اللہ نے آسمان دنیا پر آتے ہیں اور یہ آوازیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی آدمی حاجت روا جس کی حاجت کو پورا کیا جائے، گناہوں سے معافی مانگنے والا معافی عطا کریں، اولاد چاہنے والا جس کو اولاد عطا کریں۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے ہمارے لیے آوازیں لگا رہے ہیں، اور شب برات میں تو خصوصی طور پہ لگتی ہیں، تو لہٰذا اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، نوافل پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ساتھ میں یہ کہوں گا کہ مخصوص کوئی عبادت نہیں ہے کہ آپ کہو کہ اس طرح کی نماز پڑھو، اس طرح کی پڑھو، بس عبادت ہے اور تنہائی کی عبادت ہے۔ جب اپنے لیے مانگنا ہے تو پھر اکیلے میں مانگیں، اجتماعی طور پہ اعلانات کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ تنہائیوں میں، تنہائی کی عبادت آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، جس قسم کی ترتیب اختیار کرتے ہیں۔ راتوں کو جاگا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس گولڈن چانس کو مس نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، اور پھر دن کے وقت میں کوشش کریں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، ویسے تو پورے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے روزہ رکھا زندگی میں ایک بار۔ ویسے تو پیارے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے ہر پیر کو، ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ پیارے نبی علیہ السلام جو ہے 13، 14، 15 تاریخ کو اسلامی مہینے کی اس اعتبار سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کسی کا اس طرح روزہ رکھنے کی ترتیب ہے اور 15 شعبان کو آ جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے کوئی روزہ رکھ لے تو مستحب عمل ہے، فرض اور واجب چیز ہے، کوئی رکھ لے تو ثواب ہوگا، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح عبادت کے اعتبار سے بھی نفلی عبادت ہے، جو کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر باہر کی چیزوں سے روکے اور کہے بھائی تم عبادت میں لوگوں دیکھو آپ مسجد میں تو کبھی نہیں آئے، فرض نماز تو آپ نے کبھی پڑھی نہیں، اور آپ ابھی کھانے کھلانے میں لگے ہوئے ہو، ٹھیک ہے کھانا کھلانا بہت اچھا عمل ہے، کسی کو اللہ نے توفیق دیا آپ روز کھانے کھلائیں، لیکن اس کو کسی دن کے ساتھ خاص کرنا ایسا کچھ نہیں ہے دن شریعت میں۔ ہاں آپ کرو،
اپنے فرض نمازیں بھی میں زور کی نماز پڑھائی تو میں نے جب یہ بات بیان کی تو ایک آدمی کہنے لگا جی میرے ذمہ بہت ساری قضا نمازیں، تو میں نے کہا آپ قضا ادا کرو، فرض پہلے نوافل بعد میں، تو اس لیے آپ فرضوں کی ادائیگی کرو تو یہ سب سے بہترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کم از کم ہمارے ذمے سے فرض تو اتر جائے گا۔ مطلب ایک آخری سوال شب رات سے تھوڑا سا ہٹ کر، مطلب جس طرح حدیث کا سننے میں پڑھنے میں آئی ہے کہ دعا کرو، اپنے جو آپ کے پیارے فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کرو، ہر وقت کرو، جس ٹائم چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ جگہوں پر یہ بھی پڑھنے میں آیا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا اس بات کہ بے نمازی کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس وقت تھوڑی وضاحت۔ اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ ایک حدیث شریف میں تو یہ تو آتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی دعائیں مانگ رہا ہو اور اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، پھر اس کی دعا کروں۔ اور ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، مبادا کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تم دعائیں مانگو اور ہم قبول نہ کریں، پھر تمہارے برگزیدہ لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، تم دشمنوں کے خلاف ہم سے مدد چاہو گے اور ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ یہ وقت ہمارے اوپر اس وقت یہی آیا ہوا ہے، ہم جس طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سے لو اور سورج ستارہ، اصل پہ تو ہم آ ہی نہیں رہے، عوام اپنی جگہ پریشان کہتے ہیں ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو، تو میرے بھائیو اصل مسئلہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، آپ جو نیکی کا کام کرو گے اس کا اجر آپ کو ملے گا، جو برائی کا کام کرو گے اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العزت گناہ گاروں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، دعاؤں کو مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، لیکن توبہ شرط ہے کہ آپ پہلے اس اللہ سے صلح تو کرو، وہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، آپ کی طرف دیکھ نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہو نہیں ہے جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ تو اقبال نے بڑا زبردست شعر اس معاملے میں کہا تھا کہ بے دھڑک گھس جاؤں گا جنت میں، وہیں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ تو لیکن ساتھ خود ہی جواب شکوہ میں جواب دیا کہ ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبگار ہے کیا، وہاں سے نکالے گئے تھے آدم تو تیری اوقات ہے کیا۔ تو میرے بھائیو محنت کی ضرورت ہے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور صحیح علم کے بغیر عمل بھی نقصان کرتا ہے۔ ہاں بغیر سیکھے گاڑی چلائے گا تو وہ دوسرے کا بھی نقصان کرے گا، اپنا بھی کرے گا۔ سیکھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے تو دعائیں قبول اللہ پاک کرتے ہیں۔ ہر انسان کی توبہ کرو، اللہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سننے کے لیے تیار بیٹھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہر رات میں اللہ آسمان دنیا پہ کیا مانگو ہم آپ کو۔ محترم احمد اقبال صاحب، ماشاءاللہ آپ علم رکھنے والی شخصیت ہیں، آپ دین اسلام پر ابو رکھتے ہیں، آپ کو اس طرح کی باتوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ملکی حالات ہیں جو اس وقت وہ تسلی بخش نہیں ہے، بد امنی پھیلی ہوئی ہے، سیاسی والے سے بھی دیکھیں، دیگر والے سے بھی دیکھیں، اور جو امت مسلمہ ہے وہ بھی بہت سارے خسارے میں جا رہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ملک کی سلامتی کے لیے، ان کے مسلمان کی سلامتی کے لیے دعا فرمائیں، اور میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا آپ ہمارے ساتھ اس اجتماعی دعا میں شامل ہوں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا بذنوبنا شرارنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آپ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا جتنا بھی بحر و بر میں خشکی تری میں فساد ہے ساری تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے صلح فرما دیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا کے اعتبار سے، ملک میں دین کے اعتبار سے جو برہان ہے، جو پریشانیاں ہیں، مہنگائی کا عذاب، بد امنی کا عذاب، بے حیائی کا عذاب، بے برکتی کا عذاب،
اسی طرح یا اللہ دنیا کے اندر ملک کی معیشت میں جو معاملات ہیں عذابات ہیں، یا اللہ اس کو اپنے ہمارے اوپر سے دور کرنا، یا اللہ جا سب انسانوں کی ساری ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا کرنا، یا اللہ تیرے کل پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر یہ ملک بنا تھا، اور یا اللہ آپ اسباب کی اور دنیا کی چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہماری ملک کی ساری کمیوں کو دور فرما، سارے نقصانات کو پورا فرما، یا اللہ جو اس ملک کے حق میں ہیں یا اللہ ان کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرما، اسلام کے حق میں ان کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ جو شریر ہیں اس ملک کو، اسلام کو، ایمان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو آپس میں لڑا کے پاش پاش فرما، اللہ ان کی شرور سے ہمیں، ہمارے ملک کی عوام، اسلام، ایمان، گھر بار، اولاد، ہر چیز کو یا اللہ ان کی شرور سے محفوظ کرنا۔ یا اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے مکے اور مدینہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، امن کا گہوارہ بنایا ہے، سارے ضرورتوں کے لیے دعائیں مانگی، آج ہم بھی اللہ وہی دعا دوبارہ مانگتے ہیں، اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اور یا اللہ اس ملک کو دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ترقی عطا فرما، اسلام کی بہترین قوت اس ملک کو بنا دیجئے، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے سارے انسانوں کی ساری ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، جو خیریں پیارے نبی علیہ السلام نے مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہم سب کو عطا فرما، جن شرور سے پیارے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ساری شرور سے ہم سب کو پناہ عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جتنے بھی ہمارے ناظرین یہ دعا کو سن رہے ہیں، جس کے دل میں جو جائز حاجات ہے سارے کی جائز حاجات کو پورا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ اجرا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، رزق کی تنگی ہے ان کو بہترین اعلیٰ اور حلال رزق روزی عطا فرما، ہمیں سود جیسی لعنت سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ اپنے نبی اور نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، ان سب کی قدر اور عزت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ملک سے باہر ہیں، مسلمان ہیں، یا اللہ ان سب کو ترقی عطا فرما، اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما، جب تک زندہ ہیں اسلام کے زندہ رکھنا، مرتے کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما، صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ساتھ موجود خطاب پٹوار کے بارو لیجیے محترم مولانا احمد اقبال صاحب، آپ سردار مرکی جامعہ مسجد میں خطیب بھی ہیں، تو محترم کا میں ایک دفعہ بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمیں اکثر وقت میں دیتے رہتے ہیں، آپ اپنا ٹائم نکال کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے سنیں اور ہم کو دین اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی آپ